بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج کمالیہ میں جلسے سے خطاب کیا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، لیکن اب یہ بات ریلیونٹ ہو چکی ہے کہ کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے جلسوں میں مسلسل لوگ آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور 27 کے جلسے کے لیے جو ہمیں ٹریلر نظر آ رہے ہیں وہ ٹریلر بتا رہے ہیں کہ 27 کا جلسہ کتنا بڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب ان جلسوں میں اب تک جہاں انہوں نے شروع کیا تھا میری بندوق کی نوک کے نشانے پر، سب سے پہلے آصف علی زرداری، پھر اس کے بعد انہوں نے فضل الرحمان، شہباز شریف، اور پھر ان سب کے نام لیے اور مسلسل ان سب کو ایک ایک نام دیا، مقصود چپڑاسی والا، پھر بعد میں کہا شہباز شریف کو بوٹ پالش، پھر شہباز شریف کو بوٹ پالش سے آگے بڑھ کے انہوں نے چیری بلاسم کہہ دیا۔ فضل الرحمان کے لیے وہ مسلسل ایک ہی نام استعمال کرتے ہیں، وہ نام انہوں نے خود نہیں رکھا، وہ نام خواجہ آصف نے رکھا تھا، نون لیگ نے رکھا تھا۔ پھر آصف علی زرداری کے لیے انہوں نے ڈاکو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ اس سے پہلے بہت زیادہ بار مسلم لیگ نون ماضی میں استعمال کرتی رہی ہے۔ اب یہ تمام لوگ ایک ہو چکے ہیں، یہ بات بھی عمران خان صاحب بتا چکے تھے، اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے۔ عمران خان صاحب گزشتہ کچھ دنوں میں مسلسل ان تینوں کو جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کی اس موومنٹ کی سربراہی کر رہے ہیں مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں 3 چوہے میرا شکار کرنے چلے ہیں۔ اب یہ جو کمالیہ کا جلسہ تھا، اس جلسے میں عمران خان صاحب نے ان تینوں کو دوسرے نمبر پر پہنچا دیا اور نشانہ بدل لیا۔ عمران خان صاحب نے اس جلسے میں 27 سے پہلے اس جلسے میں اول نشانہ بنایا میاں نواز شریف کو۔ یہ چیز کیوں ہوئی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کی تقریر میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی جو صحافی ملے تھے انہوں نے بھی پوچھا کہ ایسے ہوتا نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ اتنی بڑی تحریک آ جائے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، اشاروں پہ کام ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمران خان صاحب سے کئی سوالات ہوئے فوج کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ میں اقتدار میں رہوں یا اقتدار میں نہ رہوں، میں فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا، میں فوج سے لڑائی نہیں کروں گا، میں فوج پہ الزام نہیں لگاؤں گا، میں نجی محافل ہوں یا سڑک پہ آ کر جلسے میں جا کر بات کرنا ہو، میں فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ آرمی اس ملک کی بقا کی ضامن ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور کہا کہ میں فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تو یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف کو کمالیہ کے جلسے میں پہلا نشانہ بنایا ہے 27 سے پہلے۔ یہ بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ ہے۔ یہ بات میں آپ سے خود بھی کئی بار کہہ چکا، یہ بات کئی صحافیوں نے کہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کئی جگہوں پر اپنے طرز عمل سے یہ دکھایا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ بھلے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو، الیکشن کمیشن حکومت کے خلاف تو بہت گیا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ایسا بیلٹ بنا دیں جو ٹریسیبل ہو، ایسا بیلٹ جس پر QR کوڈ ہو، لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کے وزیر بتا رہے تھے، عام ماہرین بتا رہے تھے، ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ بتا رہے تھے کہ یہ گھنٹوں کی بات ہے، ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا، اور QR کوڈ الیکشن کمیشن نے اس ٹریسیبل بیلٹ کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا تھا۔ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا۔ ڈسکا میں جو مسلم لیگ نون نے نہیں مانگا وہ بھی الیکشن کمیشن نے دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن باقاعدہ محاذرائی کرتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے فواد چودھری صاحب ہوں، اعظم سوادی صاحب ہوں، بابر اعوان صاحب ہوں، ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی، اور یہ سیاسی طریقہ ہوتا ہے، بات کرتے ہیں، بات کر کے جا کے ادارے میں وہاں پر آپ معافی مانگ لیتے ہیں۔ جب ادارہ نوٹس لیتا ہے تو ادارے میں معافی مانگی جاتی ہے تاکہ اس کارروائی کو ٹال دیا جائے۔ یہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ان کے بارے میں صحافی کہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے سیکرٹری سعید مہدی کے داماد ہیں، اور یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے، یہ اعظم خان صاحب کی غلطی ہے، یہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ بھگوڑا جب واپس آئے گا، کرپشن کیسز ختم ہو جائیں گے تب، اور واپس آ کر فوج پہ حملے کرے گا۔ انہوں نے کہا ماضی میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملے کر چکا ہے، یہ ڈنڈے لے کے سپریم کورٹ میں گھس چکا ہے، اور یہ اب فوج پہ حملے کرے گا۔ میاں نواز شریف کی تاریخ ہے، کارگل میں ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا میاں نواز شریف نے کہا، جب فوج لڑ رہی تھی تب میاں نواز شریف نے کہا تھا، ملک سے باہر جا کر میاں نواز شریف نے کہا تھا، امریکہ جا کر کہا تھا۔ میاں نواز شریف نے پاکستان میں بھارت سے آنے والے لوگوں کو سامنے بٹھا کر فوج کے خلاف بات کی ہے۔ میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے لوگ وہاں جائیں اور وہاں جا کے ممبئی کریں۔ میاں نواز شریف نے ڈان لیگز کی، میاں نواز شریف نے گجرانوالہ کا جلسہ ہو، کوئٹہ کا جلسہ ہو، گزشتہ کچھ عرصے میں باقاعدہ نام لے کر جنرل باجوہ کے بارے میں، جنرل فیض حمید کے بارے میں، مختلف آرمی جنرلز کے بارے میں باقاعدہ حملے کیے ہیں اور ان کے خلاف بات کی ہے۔ عرفان ملک کے بارے میں بات کی، جنرل عرفان ملک کے بارے میں، اور کہا کہ ان لوگوں نے مریم نواز شریف کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اب
میاں نواز شریف جو ہیں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر واپس آئیں گے اور فوج پہ حملے کریں گے. یہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ کرپٹ آدمی ہے, یہ آزاد عدلیہ کو چلنے نہیں دے گا. آزاد عدلیہ ایک کرپٹ آدمی سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے خلاف فیصلے آتے اور یہ یہی کرتا ہے. انہوں نے یہ بھگوڑا جو ہے اس نے لفافہ صحافت کو جنم دیا تھا اور اس نے ہمیشہ ہمارے یہاں صحافیوں کو خریدا ہے. نجم سیٹھی صاحب کی مثال آپ کے سامنے. نجم سیٹھی صاحب چیئرمین پی سی بی بنائے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے, نگراں وزیر اعلیٰ تھے, اور اس کے بعد جب پنجاب میں آ گئی نون لیگ کی حکومت, مرکز میں آ گئی نون لیگ کی حکومت, تو وہ چیئرمین پی سی بی بنائے گئے تھے. اور پھر عمران خان صاحب جب الیکشن جیت گئے تو 25 جولائی کے انتخابات کے بعد نجم سیٹھی صاحب گئے نہیں. نجم سیٹھی صاحب کو نظر آتا کہ ان کے بدترین مخالف کی حکومت آ گئی ہے, چلے جاتے. سیٹھی صاحب بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب 18 اگست کو حلف اٹھا کر وزیر اعظم بن گئے. سیٹھی صاحب بیٹھے رہے, سیٹھی صاحب نہیں گئے. پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے 20 تاریخ کو وزیر اعظم بننے کے بعد ٹویٹ کر دیا کہ میں احسان مانی کو اپوائنٹ کر رہا ہوں. انہوں نے بتا دیا کہ میں احسان مانی کو اپوائنٹ کر رہا ہوں. سیٹھی صاحب نے تب جا کے استعفیٰ دیا, ورنہ سیٹھی صاحب چپکے ہوئے تھے. ایسے ہی آپ بہت سارے نام اور دیکھ لیں. ابصار عالم صاحب ہیں, چیئرمین پیمرا بنائے گئے تھے. افتخار صاحب ہیں, یہ چیئرمین پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی بنائے گئے تھے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اور دیگر صحافیوں کو نوازا, کسی کو پی ٹی وی میں لگا دیا, کسی کو ریلویز میں لگا دیا, اور جو چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس کے ڈی جیز لگائے گئے ان کی تو ایک تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. میں روزنامہ دنیا میں کالم لکھ رہا تھا اور میاں نواز شریف کی حکومت تھی ان دنوں میں, تو جو لوگ کالم لکھتے تھے ان میں سے اکثر کو فون آتے تھے کہ ڈی جی پی عرصہ کے پیسے لے جائیں, اور ان کو پیسے ملتے تھے. یہ جو پیسے تھے یہ میاں نواز شریف کی حکومت دیتی تھی کہ آپ نے حکومت کی حمایت میں کالم لکھے. میں نے ان دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف کئی کالمز لکھے, اور مجھے چونکہ ایک تو میں نوآموز تھا, دوسرا میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف بھی میں نے اسی طرح سے کالم لکھے. جو مجھے ٹھیک لگتا تھا وہ میں نے لکھا. تو مجھے کبھی بھی مجھ سے سلسلے میں رابطہ نہیں کیا گیا, لیکن اکثر صحافیوں کو وہاں سے لفافوں کے باقاعدہ نوٹوں کے لفافے ملتے تھے اور اس کے لیے فون آتے تھے. اب اس وقت میاں نواز شریف عمران خان صاحب کا نشانہ نمبر 1 ہے. کچھ کھچڑی پک رہی ہے اس لیے نشانہ نمبر 1 ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے اس کو ان کے بدترین مخالفین نے بھی مان لیا ہے. کیسے؟ آپ طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ دیکھیے. طلعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اس وقت عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور 27 کو جو لاکھوں افراد کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں, یہ تمام طاقت عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں پنڈی کو دکھانے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے, فوج کو دکھانے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے عمران خان کے جلسے اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کامیاب کراتی ہے, اور اب یہ لوگ بغیر اس بات کا کوئی ثبوت دیے شروع ہو گئے کہ عمران خان کی جو طاقت دکھا رہا ہے یہ طاقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بنانے کے لیے, ڈرانے کے لیے دکھا رہا ہے. یہ کل بھی جھوٹے تھے, یہ آج بھی جھوٹے ہیں, انہوں نے ہمیشہ جھوٹ ہی بولا ہے. انصار عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے بہت سے صحافی اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں, حالانکہ یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو بہت سارے سینئر صحافی جو میاں نواز شریف صاحب کے وظیفہ خور ہیں وہ آ گئے اور انصار عباسی صاحب کے پیچھے پڑ گئے اور انصار عباسی صاحب کے خلاف ان کے ٹویٹ پر بات کرنا شروع کر دی ہے. یہ ان لوگوں کی اخلاقیات کا کل عالم ہے. عمران خان صاحب کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ. اس وقت جو جلسہ گاہ کے مناظر ہیں وہی بتا رہی ہیں کہ جلسہ کتنا بڑا ہونے جا رہا ہے. جلسہ گاہ میں اس وقت بھی جلسے کے جیسے مناظر ہیں, جبکہ اس وقت قافلے ہیں پنجاب کی سڑکوں پر, سندھ کی سڑکوں پر, اس وقت قافلے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سڑکوں پر, آزاد کشمیر سے پنجاب اور اسلام آباد آتے ہوئے قافلے, اور اس کے علاوہ قافلوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا باقاعدہ طور پر لوگوں کے لیے سوشل میڈیا اور میڈیا پر شیڈیول جاری کیا جا رہا ہے کہ وہ 27 دسمبر کے جلسے کے لیے نکلیں گے. ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہے کس طرح سے. پاکستان تحریک انصاف بہت بھرپور انداز میں یہ تمام میسج کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اس تمام تر صورتحال میں اس بہت بڑے جلسے کے ساتھ ساتھ بھی میں آپ کو بتاؤں ایک بات غلط ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے, اور میں غلط کو غلط کہتا ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن سے کچھ میسیجز نشر کیے جا رہے ہیں, ان میں اداکاروں کے, دیگر شخصیات کے میسیجز ہیں, اور پی ٹی وی جو ہے وہ بڑی حد تک کھل کے پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے جو ریاست کے وسائل ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جلسہ حکومت کا جلسہ نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر حکومت میں سے کچھ لوگ یہ کروا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سلسلے کو بند کریں. جو غلط دوسرا کر رہا ہے, یہ ماضی میں حکومتیں کرتی رہی, اس سے زیادہ کیا انہوں نے,
لیکن اگر آپ بھی کریں تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کم رہ جاتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.